السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے سجن ساتھیوں، احساء اسلامک سینٹر حفوف کے اس دھارمک سبھا میں جس وشے پر میں کچھ جاگرک کرنا چاہتا ہوں یا کہنا چاہتا ہوں، وہ وشے ہے صوم ارتھات روزہ۔ صوم جس کو ہمارے اردو تتھا ہندی بھاشا میں روزہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پریے مترو، صوم ارتھات روزہ یہ وہ اپاسنا ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے داسیوں پر انوار کیا ہے۔ روزہ، صوم ہمیں سیم کا پاٹھ پڑھاتا ہے۔ روزہ وہ ہے جسے دھیر، سہنشیلتا اور سنکٹوں کے سہنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی نے شبھ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے روزہ یعنی صوم انوار کیا گیا ہے، جس پرکار پہلے لوگوں پر انوار کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی اور اللہ سے ڈر اور بھے رکھنے والا بن جاؤ۔ اس آیت سے یہ بات اسپشٹ ہوتی ہے کہ روزہ یعنی صوم یہ مسلمانوں پر انوار ہے، بلکہ روزہ یہ اسلام کا چوتھا آدھار ہے۔ انتم سندیشتا نے فرمایا ہے کہ اسلام کے آدھار 5 ہیں، ان میں سے چوتھا آدھار، چوتھا ستمبھ یا بنیاد صوم ارتھات روزہ ہے۔ پریے مترو، روزہ کہتے کسے ہیں یا روزے کی پریبھاشا کیا ہے؟ روزے کی پریبھاشا یہ ہے کہ ماتر اللہ کی اپاسنا کے لیے، اللہ کی اپاسنا کے ارادے سے فجر کے سمے سے لے کر کے بھور سے سورج ڈوب جانے تک کھان پین اور پتنی سے سمبھوگ کرنے تتھا ان چیزوں سے رکے رہنا جن سے روزہ بھنگ ہو جاتا ہے، اسے صوم کہا جاتا ہے عربی بھاشا میں۔ اور سمجھانے کے لیے میں روزہ کہہ رہا ہوں، یعنی فجر کی سمے سے لے کر کے، بھور سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک
اللہ کی اپاسنا کے ارادے سے، اللہ کی عبادت کے ارادے سے کھانے پینے، پتنی سے سمبھوگ کرنے تتھا ان وستوؤں سے، ان کاموں سے، ان چیزوں سے رکے رہنا جس سے روزہ بھنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے روزے کو ہر اس مسلمان پرش ایوं مہیلا پر انوار کیا ہے جو بالغ ہو، نواسی یعنی مقیم ہو اور روزہ رکھنے کی شرط رکھتا ہو، روزہ رکھنے کی شرط رکھتا ہو۔ ایسے مسلمان مہیلا اور پرش پر اللہ تعالی نے روزے کو انوار کیا ہے اور تتھا اسے اسلام کا ایک آدھار کہا ہے، اسلام کا یہ ایک ستمبھ ہے۔ اگر کوئی مسلمان مہیلا یا پرش جان بوجھ کر روزہ رکھنے کی شرط رکھتے ہوئے روزہ نہ رکھے تو یہ بہت بڑا پاپ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ارتھات اگر کوئی روزے کے انوار ہونے کو نکارے تو وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا اور اسلام سے نکل جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پریے مترو، روزے کا مہتو کیا ہے؟ اور اگر ہم ٹھیک روپ سے روزے کا مہتو سیکھ جائیں، سمجھ جائیں تو ہمیں اس اپاسنا میں ایک مٹھاس ملے گی اور ہم یہی چاہیں گے کہ سدیو روزہ رکھیں۔ انتم سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے بھی رمضان کے روزے رکھے اس کا پھل اور ثواب چاہنے کے لیے، ایمان کے ساتھ اس کا پھل اور ثواب چاہنے کے لیے، تو اس کے پچھلے سمست پاپ چھما کر دیے جائیں گے۔ اسی پرکار انتم سندیشتا نے فرمایا، ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی کہتا ہے، کل عمل ابن آدم لہو الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصيام فانه لي وانا اجزي به، ترک شہوتہ وطعامہ وشرابہ من اجلی، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، ولخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، رواہ مسلم۔ اس کا انواد یہ ہے کہ آدم کے سنتان کو اس کی نیکی کے بدلے میں 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک پنیہ دیا جاتا ہے، سوائے روزے کے، کیونکہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا پھل دوں گا۔ اس کا ارتھ یہ ہوا، یہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا پھل دوں گا، کہ اللہ نے اس کا پن اور پھل نردھارت نہیں کیا، متعین نہیں کیا، جو چاہے جتنا چاہے اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، کیونکہ داس نے، بندے نے اپنی خواہش کو، اپنے کھان پین کو میرے لیے چھوڑا ہے۔ روزہ رکھنے والے کے لیے 2 خوشی کا سمے ہوتا ہے، ایک وہ سمے جب وہ روزے کا افطار کرتا ہے، اور دوسرا وہ سمے جب وہ اپنے پرتپالک
پالنہار رب سے ملاقات کرے گا۔ روزے دار کے منہ سے نکلی ہوئی بدبو سگندھ سے ادھک اللہ تعالی کے ہاں پریہ ہے۔ پیارے مترو، ایک تیسری حدیث میں انتم سندیشتہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الجنت ثمانیۃ ابواب فیہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون، متفق علیہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی نے سورگ واسیوں کے لیے سورگ میں پرویش کرنے کے لیے 8 گیٹ بنایا ہے۔ ان 8 داروں میں سے 8 گیٹوں میں سے ایک گیٹ کا نام ریان ہے، جس سے کیول روزے دار، روزے رکھنے والے ہی پرویش کریں گے۔ یہ مہان، اچتم اور یہ پرمختہ کیول سنسار میں روزے رکھنے والوں کے لیے ہے میرے متروں، کہ ریان نامی گیٹ سے کیول وہی لوگ سورگ میں پرویش کریں گے جو سنسار میں اللہ کی اپاسنا کے ارادے سے صوم کے سارے شرطوں کا خیال رکھتے ہوئے، دھیان دیتے ہوئے روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیارے متروں، روزہ مہاپرلے کے دن ان لوگوں کے لیے سفارش کرے گا جو لوگ سنسار میں اللہ کی اپاسنا کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے اترکت انتم سندیشتہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے روزے کا لابھ، روزے کا پن اور روزے کا فائدہ بتلایا ہے۔ اسلام میں روزہ کا مول ادیش ہے کہ ہر روزہ رکھنے والے کے ہردے میں اللہ تعالی کا واستوک بھے اور سچا ڈر پیدا ہو جائے، اس پرکار کہ جس پرکار ایک مسلمان مہیلا ہو یا پروش جب روزہ رکھتا ہے وہ اکیلے رہتا ہے، کوئی اسے دیکھتا نہیں اور بھوک اسے لگی رہتی ہے، پیاس لگی رہتی ہے، کھان پین گھر میں موجود ہے، پرنتو وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، وہ ایسے کار نہیں کرتا ہے جس سے اس کا روزہ بھنگ ہو جائے، جبکہ وہ اکیلا ہوتا ہے، کوئی وہاں انیہ منش نہیں ہوتا، کوئی اسے دیکھ نہیں رہتا۔ کیونکہ اس کے ہردے میں اس بات پر پکا وشواس ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، وہ اللہ جو آکاش میں ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم جان بوجھ کر کھا پی لیں گے تو ہمارا صوم روزہ بھنگ ہو جائے گا اور ہمیں پاپ ملے گا۔ ٹھیک اسی پرکار منش اپنی جیون ویاتت کرے، اپنا جیون گزارے، مسلمان اپنا جیون بتائے، کہ کہیں بھی ہو، اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، سبھا میں ہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی استھان میں ہو، اللہ سے ایسے ہی ڈرتا رہے جس پرکار اللہ کے بھائی سے اکیلے ہونے کے پشچات بھی وہ کھاتا پیتا نہیں ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی پرکار جب اس کے ہردے میں کسی پرکار کے پاپ کرنے کا اچھا پیدا ہو یا شیطان اس کو ستیہ مارگ سے، دھرم کے مارگ سے بہلانے، پھسلانے یا ہٹانے کا پریاس کرے، تو اس کے ہردے میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا بھے آ جائے، وہ اللہ کے بھے سے، اللہ کے ڈر سے اس پاپ سے کوسوں دور ہو جائے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے روزہ انیوار کرنے کا
महान उद्देश्य है, सबसे बड़ा मकसद ये है, सबसे बड़ा मकसद ये है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे हृदय में अल्लाह का भय पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए, अल्लाह का तकवा पैदा हो जाए। जिस प्रकार रोजे की दिशा में, रोजे की हालत में तुम कोई ऐसा पाप नहीं करते, तुम कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिससे तुम्हारा रोजा भंग हो जाए और तुम पापी हो जाओ, इसी प्रकार हर समय, हर दिशा में, हर स्थान में तुम्हारे दिल में अल्लाह की परहेजगारी और अल्लाह का डर पैदा हो जाए। मेरे भाइयों साथियों, जो मुस्लिम व्यक्ति रोजा रखने की ताकत रखता है और उसके पास रोजा छोड़ने के लिए कोई शास्त्रीय कारण नहीं है, इसके बाद भी वो रोजा नहीं रखता है, तो बहुत बड़ा पापी है। आपको मैं एक हदीस सुनाता हूं उस आदमी के लिए जो रोजा बालिग है, निवासी है, रोजा रखने की शक्ति रखता है, इसके और उसके पास रोजा छोड़ने के लिए कोई शास्त्रीय कारण, कोई शरई बहाना नहीं है, इसके बावजूद भी वो रोजा नहीं रखता है, रमजान के रोजे छोड़ देता है। एक लंबी हदीस है, अंतिम संदेशा फरमाते हैं कि मैंने स्वापन में, सपना में देखा कि हमारे पास 2 दूत यानी फरिश्ते आए और मुझे कहा चलो, हम उनके साथ चल दिए। तो उन दोनों ने हमें एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का आदेश दिया। मैंने कहा मैं नहीं चढ़ सकता। फिर उन दोनों ने कहा मैं आपका सहयोग करूंगा, सहायता करूंगा। चुनाचे मैं चढ़ा तो मैंने एक निहायत डरा देने वाला, कपा देने वाला चीख पुकार सुना। मैंने उन दोनों से प्रश्न किया, ये कैसी चीख पुकार की आवाज है? हमें बताया गया कि ये नरकवासियों के चीख पुकार की आवाज है, जो नरक में डाले गए हैं, नरक के प्रकोप से, नरक के अजाब से वो परेशान और व्याकुल हैं और चीखो चिल्ला रहे हैं। फिर मैं आगे गया तो मैंने देखा कि एक मनुष्य को उल्टे लटका दिया गया है और उसका ये जबड़ा मुंह फाड़ दिया गया है। मैंने पूछा ये किस पाप का प्रकोप है, किस गुनाह की सजा है? तो मुझे बताया गया कि वो मनुष्य है जिसके ऊपर रमजान मुबारक के सौम यानी रोजे अनिवार्य थे और ये रोजा नहीं रखता था। इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुअल्लक रिवायत में, जस्म के साथ एक मुअल्लक रिवायत में बयान किया है कि अगर कोई मनुष्य, कोई भी मुसलमान रमजान के रोजे ना रखे जबकि वो रोजा रखने पर शक्तिमान है, ताकत रखता है, तो पूरी जीवन अगर वो रोजा रखे तो रमजान के रोजे का फल नहीं पा सकता है। यहां ये बात हमें मालूम होनी चाहिए और इस बात का अवश्य हमें ज्ञान होना चाहिए कि सौम के कुछ आधार हैं। सौम के कुछ आधार हैं। सौम के आधार ये हैं, सर्वप्रथम पहली चीज नियत, यानी अनिवार्य रोजों के लिए फजर से पहले नियत करना अनिवार्य है, आवश्यक है। और नियत का स्थान ये हृदय है, जबान से कोई शब्द हम नहीं बोलेंगे, यानी दिल में, हृदय में हमारा ये पक्का ये इरादा हो, नियत हो कि हम कल रोजे रखेंगे। ये रोजे का एक आधार है। इसी प्रकार रोजे का दूसरा आधार है कि फजर के समय से लेकर के सूरज डूब जाने तक उन सारे कामों से बचे रहना जिनके कारण रोजा भंग हो जाता है, जिनके वजह से रोजा भंग हो जाता है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि रोजे का तीसरा स्तंभ आधार यह है कि दिन का होना। इसके अतिरिक्त रोजे के बहुत सारे मसाइल हैं
جنہیں ہمیں ان پستکوں کے پڑھنے سے معلوم ہوگا جن کے جو پستکیں روزے کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ پرارتھنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے سنتان کو اور سارے مسلمانوں کو سواستھ کے ساتھ نیکی پر چلنے کا اوسر دیتے ہوئے لمبی عمر دے اور ادھک سے ادھک اللہ کی اپاسنا کے لیے روزہ رکھنے کا اوسر دے۔ تو ہی مارگدرشن کرنے والا ہے، اور ہر اس پاپ سے ہمیں، ہماری سنتان کو، ہمارے سارے چاہنے والوں کو اور سارے مسلم پرش ایوं مہیلا کو تو اپنے صحیح دھرم پر چلنے کا اوسر دے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔